میرے گناہوں کو معاف کرنے والے، مجھ پہ رحم فرمانے والے، یہ فرما جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد کیوں جہنم میں جائے گی؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، میں نے انہیں دل عطا کیے ہیں جن کی وہ خبر نہیں رکھتے، اپنے دلوں سے بے خبر ہیں، اپنے دلوں سے غافل ہیں۔ بلکہ قرآن نے جو امارت کا، قیادت کا، سیادت کا جو معیار بیان کیا وہ بھی یہی ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے شخص کو کبھی اپنا قائد نہ بناؤ، ایسے شخص کو کبھی اپنا امام نہ بناؤ، ایسے شخص کی کبھی پیروی نہ کرو، ایسے شخص کی لیڈرشپ میں کبھی نہ چلو۔ فرمایا جس کا دل میرے ذکر سے غافل ہو گیا، قیادت کا معیار بیان کیا، اور پھر کہا کہ اخروی کامیابی کس میں ہوگی، آخرت میں کامرانی کس سے نصیب ہوگی، آخرت میں سرخروئی کس سے نصیب ہوگی، سرفرازی کس سے نصیب ہوگی؟ فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن تمہیں نہ مال کام دے گا نہ بیٹے کام دیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، بلکہ قیامت کے دن تمہیں سلامتی والا دل کام آئے گا۔ اگر قرآن سے سیکھیں، قرآن سے اخذ کریں، تو قرآن نے دنیا کی ناکامیوں اور دنیا کی کامیابی، آخرت کی ناکامی اور آخرت کی کامیابی، اس کو دل کے صاف ہونے اور دل کے گدلے ہونے سے مشروط کیا ہے۔ جب تک آدمی اپنے وجود باطن میں نہیں اترتا، جب تک آدمی اپنے وجود باطن کی طرف رجوع نہیں کرتا، اس وقت تک یہ ہڈیاں بھی خشک رہتی ہیں، یہ رگیں بھی خشک رہتی ہیں، یہ دل بھی خشک رہتا ہے، یہ سینہ بھی خشک رہتا ہے، اور یہ دماغ، یہ مغز، یہ عقل، یہ ذہن، یہ بھی خشک رہتی ہے۔ اور خشک ٹہنیوں پہ کبھی پھول نہیں پھوٹتے، خشک ٹہنیوں پہ کبھی شگوفے نہیں پھوٹتے، اور خشک ٹہنیوں سے کبھی پھولوں کی خوشبو نہیں آتی، ہمیشہ ہری بھری ڈالیوں سے، تر و تازہ ڈالیوں پہ کلیاں بھی چٹکتی ہیں، غنچے بھی کھلتے ہیں، پھول بھی مہکتے ہیں، اور خوشبو بھی آتی ہے، اور بلبلیں بھی چہچہاتی ہیں، مگر تر و تازہ کے اوپر مولانا رومی فرماتے ہیں خشک مغزو، خشک تارو، خشک پوست، از کجامی آیدین آواز دوست، ہڈیاں خشک ہوں، رگیں خشک ہوں، دماغ خشک ہو، آواز دوست کہاں سے آئے گی؟ آواز دوست تو یہاں سے آتی ہے، اور اس کو ہم نے وجود کا بیکار حصہ سمجھ کے چھوڑ دیا، اور ظاہر کی اصلاح ضروری ہے، اور ظاہر کی اصلاح کو اولیت حاصل ہے دین کے اندر، لیکن فقط ظاہر کو اختیار کرنا اور باطن کو چھوڑ دینا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، جس نے فقط فقہ اپنائی اور تصوف کو رد کر دیا، فرمایا فقد تفسق، اس نے فسق کیا۔ ومن تصوف ولم یتفقہ، جس نے تصوف کو تو اختیار کیا لیکن فقہ کو چھوڑ دیا، فرمایا فقد تزندق، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا۔ ومن جمع بینہما فقد تحقق، جس نے ان دونوں کو یعنی فقہ و تصوف کو دونوں کو اختیار کر لیا، فرمایا فقد تحقق، اس نے حق ادا کر دیا اور وہ تحقیق کے ٹھیک نتائج کے اوپر پہنچا۔